یروشلم کے حوالے سے میں پچھلے 2 دن سے میں نے بات کی تھی. آج میں ایک وہ جو اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے میں ایک چھوٹا سا کلپ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں اس کو پلے کر دوں تاکہ لوگوں کو صرف یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کہانی جو ہے یہ یروشلم شہر تک نہیں ہے, اس کہانی نے آگے چلنا ہے اور چلنا ہے اس کو, یعنی یہ واقعات ہیں جنہوں نے ہونا ہے, جو بیان ہیں واقعات جنہوں نے ہونا ہے, وہ آج نہیں ہوں گے, وہ 10 دن بعد ہوں گے, وہ سال بعد ہوں گے, وہ 10 سال, ان واقعات نے لیکن ایک خاص کیلنڈر سے پہلے ہونا ہے جو کہ یہودیوں کا کیلنڈر ہے. وہ ذرا کلپ آپ پلے کر دیں یروشلم کے حوالے سے, پھر میں پالیٹکس سے بات کروں. وہ اینڈ آف ٹائمز کے دوران جو میں نے بنایا تھا یروشلم. جی وہ ناظرین کو دکھا دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں زمین کا ٹکڑا منتخب کر کے اسے ارض مقدس قرار دے دیا اور طے کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین وہاں رہے گا, تو یقیناً وقت کے خاتمے سے پہلے دیگر مذاہب وہاں موجود نہیں ہوں گے تاکہ صرف سچ اور حق ارض مقدس کا نصیب ہو. گویا یروشلم کی تقدیر میں یہ لکھا جا چکا کہ وہ حق و سچ کی تصدیق کرے گا. آج یروشلم کے در و دیوار کو دیکھ کر بہت سے ماہرین آثار قدیمہ اس بستی میں دفن وہ عمارتیں تلاش کرتے ہیں جو بارہا اجڑنے کے باعث نظروں سے اجڑ ہو چکی ہیں, لیکن وہاں جانے والے شخص کے ذہن میں ان کا تصور ضرور ہوتا ہے, خاکہ ہوتا ہے. پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا, جن کا نام مبارک 16 مرتبہ قرآن شریف میں آیا, اور جو پہلے پیغمبر ہیں یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہت بھی عطا ہوئی. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا اور پھر داؤد علیہ السلام نے یروشلم شہر کی بنیاد رکھی اور وہاں ایک عظیم الشان محل کی تعمیر بھی شروع کی تاکہ وہاں تابوت سکینہ کو محفوظ کیا جا سکے. لیکن اسرائیلیات کے مطابق داؤد علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کا یہ محل جسے وہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی مکمل ہو سکے گا. چنانچہ تعمیر جاری رہی کئی سال تک, اور وہ چونکہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اس لیے اسے ہیکل سلیمانی یا کنگ سولمنز ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل بھی کہتے ہیں. اسرائیلی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تکمیل کو 7 سال لگے. ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہیکل سلیمانی 410 سال تک اپنی جگہ پہ موجود رہا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل آپس میں لڑے اور نتیجتاً 2 ریاستیں یعنی شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی. دونوں سلطنتوں میں شدید خوریزی کا آغاز ہوا اور پھر 7ویں صدی قبل مسیح میں حاشری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا, اور پھر کچھ ہی سال بعد یعنی 587 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کی بھی سیٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار تک اپنی جگہ موجود ہے. اور تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا اس کے بعد کہ آج تک وہ نہیں مل سکا, اور یہودیوں کو وہاں سے پورے علاقے سے دونوں سلطنتوں سے باہر نکال دیا. 70 سال بعد ایرانی بادشاہ سائرس اعظم نے یروشلم کو دوبارہ تعمیر کر کے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی, جنہوں نے پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی. بادشاہ نے, جو کہ تاریخ میں انتہائی ظالم حکمران کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے اور جس نے کئی یہودی پیشواؤں کے علاوہ خود اپنے ہی خاندان کو بھی مار ڈالا تھا, اس نے یہودیوں کو خوش کرنے اور پھر اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ انہیں ہیکل سلیمانی کو شاندار انداز میں تعمیر کرنے کی اجازت دے دی. یہودی مورخین کے مطابق یہ ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر تھی, لیکن یہ بھی صرف 430 سال تک قائم رہ سکی. یہ محل بھی جو دوبارہ تعمیر ہوا تھا, یہ محل بھی رومن حکمراں ٹائٹس کے ہاتھوں بربادی کے ساتھ ایک بار پھر ختم ہو گیا. جب یہودیوں نے رومنوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کی تو بیان ہوتا ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ یہودی قتل کر دیے گئے اور ہزاروں کو پکڑ کے ایمفی تھیٹرز میں جانوروں کے سامنے رومنز نے ڈال دیا, اور کوئی بھی یہودی یہ بتانے کے لیے زندہ ہی نہ بچا کہ ہیکل سلیمانی کہاں گیا یا تابوت سکینہ کہاں. اکثر یہودی ماہرین آثار قدیمہ متفق ہیں کہ یہ موجودہ دیوار گریا حضرت سلیمان کے ہیکل کی دیوار ہے ہی نہیں, یعنی پہلے والے ٹیمپل کی یا پہلے ہیکل کی دیوار نہیں, بلکہ دوسری بار جو ہیکل تعمیر ہوا یہ اس ہیکل کے آثار جنہیں رومنز نے تباہ کر دیا. مسجد اقصی روح زمین پر کعبہ کے 40 سال بعد یعنی داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہونے والی
दूसरी मस्जिद है और उसकी पुरानी इमारत की बाकियात की एक दीवार यानी उस जगह की दीवार पर मुसलमान भी ईमान रखते हैं। इस दीवार को जिसे यहूदी अपनी मुकद्दस तरीन इबादत का यानी दीवारे गरिया भी कहते हैं और हैकल सुलेमानी की बर्बादी और अपनी गुमशुदा अजमत की याद में वहां रोते नजर आते हैं। यहूदियों का ईमान है कि वो हजारों साल से जिस बादशाह का इंतजार कर रहे हैं वो बादशाह आखिर ज़मा से पहले वापस आके हैकल सुलेमानी को तामीर करेगा और तलमूद में उस मसीहा बादशाह का बार बार तफसीली तौर पर जिक्र है कि दुनिया की तमाम अक़वाम पर उसकी हुक्मरानी होगी। वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से होगा और दुनिया की कोई ताकत कोई कौम उसका मुकाबला ना कर सकेगी। और यहूदियों का यह भी कहना है कि उनके बहुत से अमल मसीहा बादशाह की जल्द दुनिया में आमद को तेज कर सकते हैं और मुस्तकबिल में उनके हाथों तामीर होने वाले तीसरे हैकल सुलेमानी या थर्ड टेंपल के बाकायदा नक्शे तक यहूदी तैयार करके बैठे हैं जो कि मस्जिद अक्सा की जगह तामीर होगा। यहूदियों की इबादत का लाजमी हिस्सा हैकल सुलेमानी के लिए दोबारा तामीर की दुआओं पे मुश्तमिल होता है। वो हर वक्त दुआ करते हैं मसीहा बादशाह की आमद चिराग साहब। अच्छा, यानी जो थर्ड टेंपल है वो उनके अकीदे का हिस्सा है कि जहां पर मस्जिद अक्सा है उसकी जगह हैकल सुलेमानी को दोबारा बनाना है। वो बनेगा तो बादशाह आएगा जिसका वो इंतजार कर रहे हैं और जो एक्चुअली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। ठीक है। अच्छा, और वो जो है वो बादशाह आएगा और उसके बाद पूरी दुनिया में एक ग्रेटर इजराइल या उसकी हुकूमत कायम होगी। ठीक है। तो उनका यानी उन्होंने करना ही, वो आज हो 10 साल बाद हो 20 साल बाद हो, उन्होंने करना उनके अकीदे का हिस्सा है कि उन्होंने थर्ड टेंपल को बनाना है हैकल सुलेमानी को और वो उस जगह बनाना है जहां पे मस्जिद अक्सा है।